علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن اے 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 علیمی چمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اهتماما به وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اردو دنیا کی اسلامی دنیا کی معروف و مشہور ترین دانشگاہ و درسگاہ آفاقی شہرت کے حامل دانشگاہ دارالعلوم اہل سنت علیمیہ جمد شاہی کا یہ سالانہ جلسے دستار بندی ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ملک و ملت کے نامور عباقرہ اساتذہ
درس و تدریس کے ماہر اور حاذق علماء جلوہ بار ہیں۔ آپ حضرات اس روایتی اجلاس میں جس سرد مہری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے دیکھنے والے یہ محسوس کریں گے کہ شاید یو پی کی سردی بڑھ گئی ہے۔ اور حیرت و افسوس دونوں اس بات پر ہے کہ آپ اس دارالعلوم میں بیٹھے ہیں جس کی تعلیم و تربیت اور جس کے درس و تدریس کی دھمک دنیائے اسلام میں بہت دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ وہاں آپ کے سامنے آیت درود پڑھی جاتی ہے اور آپ سے سلام کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بھی آپ اپنے موبائل کے یوٹیوب میں ہی مشغول ہیں، کچھ سن بھی نہیں رہے ہیں، دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ بآواز بلند ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیشے سے مدرس، حسن اتفاق، ذمہ داری نبھاتے ہوئے نقیب و ناظم اجلاس نے بڑی ہی ادبی زبان میں آنے والے کا استقبال فرمایا، یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ بندے ناچیز گنہگار، کم علم، نہایت کوہتر انسان ہے، مجھ سے بہتر برتر علم والے ہمارے ساتھ دائیں بائیں جلوہ بار ہیں۔ یہ ان کی کرم فرمائی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے کہ ہر ایک عالم جو علم والا ہوتا ہے، فکر والا ہوتا ہے، شعور و آگہی والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں بلکہ طالب علم ہی تصور کرتا ہے، اور جب اس کا یہ تصور ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے سامنے والے مد مقابل کو عزت دیتا ہے اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس دارالعلوم میں ہمارے احباب ہمارے ساتھ جو 3 سال تک مسلسل ایک گھر میں ایک ساتھ رہ کر جامعہ صدام للعلوم الاسلامیہ میں علم حاصل کرتے رہے اور انہوں نے اپنی فیکلٹی اور قسم میں نمایاں مقام حاصل کیا، وہ آج اس دارالعلوم کے پرنسپل اور صدر مدرس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہمارے احباب و کرم فرما دیگر حضرات بھی ہیں جو اپنی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تقریر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ ساتھ میں بولیں گے تو اسٹیج والا بھی بول پاتا ہے، اگر آپ یہ تصور نہیں پیش کریں گے اس کے لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو شاید وہ آپ کو سمجھانے میں بہت دشواری محسوس کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس عظیم روایتی اجلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی پرانا عظیم اکابر کی حسین یادگار ہے۔ جس صحن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اکابر کی یادگار ہے، اور اس جلسے کو انہی اکابر کے عنوان سے معنون بھی کیا گیا ہے۔ یہ دارالعلوم دنیا اسلام کے عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ
عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حسین یادگار ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور ان کی انہی دعاؤں کا یہ اثر رہا کہ ان کے صاحبزادے گرامی وقار قائد اہل سنت سرخیل علماء اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دارالعلوم کو ہمیشہ اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے فرقوں کے لوگ دوسرے ملکوں میں عربوں میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور وہ یہ آ کر بتاتے تھے کہ پورے عرب میں اہل سنت و جماعت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم ان تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتے تھے، وہ ہم تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتے تھے۔ یہ یو پی جو علماء اسلام کے لیے دین کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک منڈی تصور کیا جاتا ہے، یہاں کے علماء آڑتی مانے جاتے ہیں۔ اس جگہ کے بڑے بڑے مدارس میں سے کسی مدرسے کا بھی کسی عرب کی یونیورسٹی سے کوئی معادلہ نہیں تھا، تو اس وقت شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو کڑی جوڑی تھی اسی دارالعلوم کی کڑی جوڑی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے پھر ہماری اس ملت کا شعور مزید بیدار ہوا، اور ایک نہج مل گیا، ایک راستہ مل گیا، ایک ڈھرہ مل گیا، ایک اسلوب مل گیا، ایک طریقہ مل گیا۔ اور پھر کیا تھا، اب لیبیا سے بھی معادلہ ہونے لگا، ازہر سے بھی معادلہ ہونے لگا، جامعہ صدام للعلوم الاسلامیہ سے بھی معادلہ ہونے لگا، اور اس طرح سے عرب کی دوسری یونیورسٹیوں سے جہاں خوش عقیدہ مسلمان رہتے ہیں ان یونیورسٹیوں سے معادلہ ہونے لگا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ ہماری جماعت میں عربی بولنے والے اگر طوطے پہچانے گئے اور جانے گئے تو اس پر عظیم احسان قائد اہل سنت کا ہے، اور رہنمائی کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو کوئی اور ادارہ نہیں، یہ عظیم الشان ادارہ دارالعلوم علیمیہ جمد شاہی ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک۔ حضرات گرامی، اس کائنات عالم کی ایک ایک چیز کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، اور جو کچھ کماتے ہیں اس سے جو حاصل کرتے ہیں وہ اس کے مقابل بہت کم ہے جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں بغیر کسی عوض کے عطا فرما دیا ہے۔ بے شک۔ ابھی آپ نے کورونا جیسی عظیم مہلک بیماری دیکھی ہے۔ ایک دن میں ایک انسان کتنے لیٹر آکسیجن لیتا ہے، اگر اس کی قیمت لگا دی جائے تو پوری زندگی وہ کماتا رہے، صرف سانس لینے کے بدلے اپنی کمائی لٹا دے گا۔ ایک انسان کے لیے یہ سورج کتنا کارآمد ہے، ظاہر ہے انسان جاہل کی بات میں نہیں کرتا، پڑھے لکھے انسان کی بات کرتا ہوں۔ سورج صرف روشنی دینے کا کام نہیں کرتا ہے، بلکہ حیات و زیست اور موت و فنا کی راہوں کو متعین کرنے میں اس کی کرنوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے ریزز ہیں جو اس کائنات عالم کو زندگی بخش رہے ہیں۔ بہت سارے ریزز ایسے ہیں، بہت ساری کرنیں ایسی ہیں جو آپ کے وجود کو رنگین بنا رہی ہیں، اور بہت سی کرنیں ایسی ہیں جو آپ کے وجود کے نفع کے لیے سامان فراہم کر رہی ہیں۔ آپ پانی کا تصور کیجئے، اگر یہ سیال مادہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے آپ سے دور کر دیا جائے تو ایک آپ ہی نہیں ساری کائنات عالم کا نظام فنا ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کائنات عالم کی ہر چیز کو میں نے اسی پانی سے زندگی عطا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس روئے زمین پر آپ پھیلے ہوئے ہیں، چلتے نظر آ رہے ہیں، اس پر کاشت کرتے ہیں، اس پر اپنا گھر بناتے ہیں، اس پر اپنے بود و باش اختیار کرتے ہیں، اس پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے تصور کیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس زمین سے ہمیں کیسے کیسے خزانے دیے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دیا عطا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں سورج کا بھی تذکرہ موجود ہے، پانی کا بھی تذکرہ موجود ہے، چاند کا بھی تذکرہ موجود ہے، زمین کا بھی تذکرہ موجود ہے، آسمان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے اس روئے زمین کو تمہارے لیے بہترین بستر بنا دیا ہے، نہ اتنا نرم ہے کہ پیر رکھو تو دھنستے چلے جاؤ، نہ پتھر کی طرح اتنا سخت ہے کہ ننگے پاؤں چلو تو پیر چھلتا چلا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آسمان کا بہترین شامیانہ بنایا جس میں چاند جیسی خوبصورت تصویر آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوتی ہے، جس کے حسن و رانائی کو دیکھ کر آپ غلطوں پیچا رہتے ہیں۔ مگر پورے قرآن کی تلاوت کیجئے، رب ذوالجلال نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تبیان لکل شیء ہے، ہم نے اس میں ہر چیز کا بیان کر دیا، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، اس میں ہر چیز کا بیان درج کر دیا ہے۔ مگر جب اس نے زمین کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں فرمایا اے زمین پر بسنے والو، ہم نے اتنی عظیم زمین دے کر کے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جب اس نے ہوا کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں آکسیجن دے کر کے، ہم نے تمہیں ہوا دے کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اس نے سورج جیسا عظیم نظام عطا فرمایا، مگر قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ اس نے فرمایا ہو کہ ہم نے سورج دے کر کے تم پر احسان کر دیا ہے۔ کہیں جعلنا کا لفظ آیا، کہیں خلقنا کا لفظ آیا، کہیں انشانا کا لفظ آیا، کہیں بدیع السماوات والارض ابداع کا لفظ آیا، الگ الگ کلمات بیان کیے گئے، مگر رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چاند دے کر احسان کیا، سورج دے کر احسان کیا، زمین دے کر احسان کیا، پانی دے کر احسان کیا، ہوا دے کر احسان کیا، تمہیں کھانا دے کر احسان کیا، دانا دے کر احسان کیا۔ مگر جب قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال قسم کھاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے لقد من قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے تم پر منت فرمایا ہے، اللہ نے تم پر کرم فرمایا ہے، اللہ نے تم پر رافت فرمایا ہے، اللہ نے تم پر رحمت فرمایا ہے۔ پروردگارہ بار الہ، وہ رحمت کیا ہے، وہ عنایت کیا ہے، وہ احسان کیا ہے، وہ منت کیا ہے؟ تو رب خود فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ اللہ نے تم میں رسول بھیجا۔ عجیب سی بات ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان مر جائے گا، اگر ہوا نہ ہو تو فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، اگر زمین نہ ہو تو کہاں بھاگ کر جائے گا، اگر آسمان کا شامیانہ نہ ہو تو کہاں سر چھپائے گا۔ انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ مگر ان تمام چیزوں کے تذکرے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیا رسول کا آنا اتنا بڑا احسان ہے؟ زمین سے بڑا احسان، آسمان سے بڑا احسان، سورج اور چاند سے بڑا احسان، پانی اور ہوا سے بڑا احسان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ پانی نہ ہو تو چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں آپ فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اگر یہ چاند نہ ہو تو بارش کا نظام تباہ ہو کر کے رہ جائے گا، آپ کے زمین سے سبزہ اگتا نظر نہ آئے گا، یہ لالا زار ختم ہو جائے گا۔ اگر سورج کا نظام نہ ہو، سورج کی کرنیں نہ ہو تو انسان فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ یہ کتنے دن کی زندگی ہے تمہاری؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور صاف ستھرا ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہماری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں۔ اعمار امتی بین 60 و 70، میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جو لوگ 70 سے اوپر ہیں سب بونس پہ چل رہے ہیں۔ یعنی اگر پانی نہ ہو تو 60 سالہ 70 سالہ زندگی تباہ ہو جائے، ہوا نہ ہو تو 60 سالہ 70 سالہ زندگی تباہ ہو جائے، سورج نہ ہو
تو 60 سالہ 70 سالہ زندگی تباہ ہو جائے، مگر اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے یخرج من الظلمات الی النور، یہ تو رسول ہیں، ہادی ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ اگر نہ آتے تو انسانیت تاریکیوں سے نکل کر کے نور کے پہاڑوں تک نہ پہنچ پاتی، اور جو انسان جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، پھر اس سے کبھی نہ نکالا جائے گا۔ اس کی 60 سالہ زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جاتی، اور یہ انسان جنت کے بجائے جہنم کی وادیوں میں جا کر گر جاتا۔ حضرات، ہم یہ بولتے جا رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں، کل صبح صبح آپ سے ہوٹل پر سوال ہوگا، یہ مولانا آئے تھے جو لفظی کر کے چلے گئے، کیسے سمجھا رہے تھے؟ سب سے بہتر تفسیر قرآن کی قرآن سے ہوتی ہے، ذرا بتاؤ قرآن میں کہیں بتایا گیا ہو کہ رسول کا آنا احسان ہے اور وہی یہاں مراد ہے؟ تو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں، منت کا معنی لغت میں الٹ کر کے دیکھ لینا معنی احسان ہوتا ہے، لیکن اللہ خود دلیل دیتا ہے اور قرآن میں اس کی اسی آیت میں تفسیر فرماتا ہے اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور مبعوث فرمایا، یہ احسان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتی، اس نبی کا آنا اس لیے احسان ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تحفظ مدارس کانفرنس ہے، آیت کے انہی اجزاء پر ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی کا آنا اس لیے احسان ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا مولانا یہ کون سا جواب آپ نے دے دیا؟ نبی جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ سنتا تھا، نبی جب تلاوت کرتے تھے تو مدینہ سنتا تھا، نبی جب تلاوت کرتے تھے تو بدر و حنین میں سنا جاتا تھا، نبی جب تلاوت کرتے تھے تو عرب کا مخصوص خطہ سنتا تھا۔ ان اخی و شقیق رئیس حیات القراء والمجودین بالمملکۃ العربیۃ السعودیہ، وهو يتلو القرآن من الهيئة العذائية من مكة المكرمة۔ میرا بھائی قاریوں کی جماعت کا، ان کی یونین کا لیڈر ہے، پیشوا صدر ہے، پریسیڈنٹ ہے، میرا بھائی وہاں کے مکہ کے ریڈیو اسٹیشن سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی پڑھتے تھے تو صرف خلیج سنتا تھا، نبی پڑھتے تھے تو اس وقت کے اس علاقے اور عرب کے لوگ سنتے تھے، مگر میرا بھائی جب تلاوت کرتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے، سارا جہان سنتا ہے۔ اگر نبی کا آنا احسان ہے تو میرے بھائی کا بھی آنا احسان ہے۔ ہماری ہی شکل و صورت کا انسان آپ سے سوال کرے گا، مگر آپ حیران نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب دے دیا ہے، اور قرآن مقدس نے اس کے جواب میں اعلان فرما دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترتا ہوگا۔ تیرا بھائی قرآن پڑھتا ہے، مگر اس کے قرآن پڑھنے کا کیا اثر ہے وہ تو ہی جان اور سمجھ سکتا ہے۔ مگر میرے نبی جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا؟ مکہ کی وادیاں بولتی تھی، ہاں وہاں کے کوہ و دمن ہلتے تھے، ایوان کفر میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ جب وہ بازاروں میں تلاوت کرتے تھے، قرآن اعلان کرتا ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ اگر محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن سن لیا تو ہم رہ نہ سکیں گے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ میرے نبی قرآن پڑھتے تھے تو مکہ و مدینہ کے کوہ و دمن قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن پڑھتا ہے تو کچھ پتہ نہیں تیرا کیا حال ہو۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہی قرآن آج اس دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے
اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ تو حضرات، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے حروف اور نقاط کے ساتھ، قرآن اپنی حرکات کے ساتھ محفوظ ہے۔ قرآن کا ذرا عظیم انداز تو دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن کو سنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن بلحون العرب، ہاں جب تم قرآن کو پڑھو تو عرب کے انداز میں پڑھا کرو، وہ انداز لاہوتی جو جبریل امین پیش فرماتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے دہراتے تھے، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی انسان کتنی ہی محنت سے کیوں نہ قرأت کی کتابوں کا مطالعہ کر لے، اور قرأت کی کتابیں پڑھ لے، سبعہ پڑھ لے، عشرہ پڑھ لے، اربعۃ عشرہ پڑھ لے، قرآن کی کتابوں کا ماہر ترین انسان بن جائے جو قرأت سے متعلق ہے، مگر وہ اس وقت تک قاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ کابرن ان کابرن تسلسل کے ساتھ کسی قاری کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے قرآن پڑھنا نہ سیکھے۔ مجھے کہنے دیا جائے قرآن صرف اس کے کلمات اور اس کے الفاظ میں نہیں، بلکہ قرآن اپنے پڑھے جانے کے انداز میں بھی محفوظ کر دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی خصوصیت نہیں ہے، پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھی جائے تو مدارس اسلامیہ کے خلاف واویلا چل رہا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُدَرِّسُ الْقِرَاءَاتِ، لِأَنَّهَا تُقْرِئُ الْقُرْآنَ۔ آج نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں، نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں، اور آپ تو آج صرف نیوز پیپر ہی پڑھتے ہیں، اور اگر زیادہ کچھ تیز ہوئے تو واٹس ایپ یونیورسٹی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ رات میں نیند کا وقت ہوتا ہے تو کچھ اور نہیں کرتے ہیں بلکہ یوٹیوب کے چینل کھول لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اخبار اعلان کر رہا ہے اگر یورپ میں اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا رہا تو آنے والا یورپ کسی اور کا نہیں، مسلمانوں کا ہوگا۔ سب سے تیزی کے ساتھ فرانس میں اسلام پھیل رہا ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ کیسے پھیل رہا ہے؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلم ملک کو تو ویٹو حاصل نہیں ہے۔ امریکہ ویٹو پاور، رشیا ماسکو ویٹو پاور، چائنا ویٹو پاور، فرانس ویٹو پاور، جرمن ویٹو، برطن ویٹو پاور۔ ہمیں مسلمان کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر کیسے اسلام پھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، جو لوگ برطانیہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں کا سفر کرتے ہیں، فرانس میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں کا سفر کرتے ہیں، جو لوگ امریکہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے مسلمانوں نے کوئی اور کام نہیں کیا ہے، صرف اپنا ایک مسلح بنا لیا ہے، اور مسلح کے ساتھ ایک کلچر سینٹر بھی بنا دیا ہے، قرآن کے مختلف نسخے رکھ دیے ہیں، اس کے تراجم رکھ دیے ہیں، لوگ آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور چند ایام گزرنے بھی نہیں پاتے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ کسی تحریک کا نتیجہ نہیں۔ میرے نبی نے جس قرآن کی تلاوت کیا تھا وہی قرآن آج پوری دنیا میں بول رہا ہے، آج پوری دنیا میں چیخ رہا ہے، اسلام کی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں پر پابندی لگا کر ان کے کردار کو ڈیمیج کر کے
ہم اسلام کے وقار کو، اسلام کی بڑھتی ہوئی تحریک کو روک دیں گے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہر مسجد، ہر گھر ہماری درسگاہ ہے۔ یہ قرآن صرف صحیفوں میں نہیں محفوظ ہے بلکہ مومنوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ نہ جانے کتنے حفاظ کو اس دارالعلوم نے فارغ کر دیا ہے جو آج پوری دنیا میں صرف اور صرف قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے، اور اس کا بہترین نمونہ سوویت یونین سے نکلی ہوئی جمہوریاں ہیں، جہاں اذان پر بھی پابندی تھی، نماز پر بھی پابندی تھی، مقدس قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی تھی۔ حافظ بننا تو دور کی بات ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا میرے گھر میں مقدس قرآن رکھا ہوا ہے۔ 1 2 10 دن کی بات نہیں ہے، سال 2 سال 10 سال کی بات نہیں ہے، سنچری مارنے کے قریب تھا سوویت یونین، لیکن تحلیل ہوا، جیسے الگ ہوا ویسے چیچن جیسے مرد مجاہد اٹھ کر کھڑے ہو۔ اسلام کے مدارس اس پر نئے ڈھنگ سے پابندی لگائی جا رہی۔ مولانا ہوگا، عالم ہوگا تو اس کے پاس پیٹ ہے، کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، لہذا ان کو آرٹسٹ بھی بنایا جائے، ان کو کارپینٹر بنایا جائے۔ منی ITI دے کر کے ہمیں رجھایا جا رہا ہے کہ مولانا لوگوں کو پینٹر بنایا جائے، مولانا لوگوں کو ڈینٹر بنایا جائے۔ کتنے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں؟ کتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں؟ 20 کروڑ تمہارے کہنے کے مطابق، 32 کروڑ لوگوں کا آنکڑا۔ ان میں سے کیا 10 کروڑ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ 5 کروڑ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں 25 لاکھ بچے بھی مدرسے میں نہیں پڑھتے۔ امتحان جو دیتے ہیں پرائیویٹ غیر پرائیویٹ مانیتا پرات، یہ وہ تو میں، ان کی تعداد دیکھ لو کتنا پرسنٹیج مسلمانوں کا ہے جو تم اس مدرسے کی طرف نگاہ رکھتے ہو، اور کس عالم نے تم سے شکایت کیا کہ ہم عربی فارسی پڑھ کر پھنس گئے، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا؟ کتنے لوگوں نے احتجاج کیا؟ لیکن نہیں، بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ لائی گئی اور یہ بتایا گیا بھارت میں سب سے پچھڑی قوم، بولو یار کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بولیے۔ مسلمان۔ اور صرف اتنا ہی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، پھر شری رنگا ناتھ مشرا کمیشن بھی لایا گیا اور آپ کو آئینہ دکھایا گیا جو آپ بہت تیز نعرہ لگاتے اور دوڑتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا اکنومی میں آپ سب سے کمزور، علم میں آپ سب سے کمزور، کلچر یعنی اپنی تہذیب کی پختگی میں جہاں صفائی ستھرائی اور مضبوطی ہوتی ہو وہاں آپ سب سے کمزور۔ اے کمزور لوگوں، کمزور بن کر رہو۔ یہ رپورٹ اس لیے نہیں لائی گئی تھی کہ تمہاری مدد کی جائے گی، اس لیے لائی گئی تھی تاکہ تمہیں آئینہ دکھا کر تمہیں تمہاری اوقات دکھائی جائے۔ حضرات، دنیا شاہد ہے کہ اسلامی انقلاب اگر دنیا میں پیدا ہوا ہے تو کسی اور کے پیٹ سے نہیں۔ جن مولویوں کو آج ہماری قوم کے بد تہذیب لوگ گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ مولوی نہ ہوتے تو تمہیں جنازے کا سلیقہ نہ پتہ چلتا، تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہ معلوم ہوتا، تمہیں وضو کا آئیڈیا نہ ہوتا، تمہارے زبان پر قرآن جیسا مقدس کلام جاری نہ ہوتا۔ تانا تو دیتے ہو
مگر غیروں کی راہ پر بھٹک بھٹک کر تانے دیتے ہو۔ اے مسلمانوں، تمہاری اسلامی شکلیں بھی نہ دکھائی دیتی، تمہارا اسلامی وجود بھی نہ ہوتا، تم اسلام کی حقانیت کو پہچان نہ سکتے، تم نے باور نہیں کیا ہے، مگر تمہارے مخالف نے خوب اچھی طرح یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک یہ مدرسے موجود رہیں گے اس وقت تک مسلم قوم کو دھکیلا نہیں جا سکتا، تاریکیوں میں ڈبایا نہیں جا سکتا، ڈبایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ تحفظ مدارس کانفرنس ہے، مدرسے تو بن گئے، ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ عزیزان ملت، آج مدرسوں کا سروے کرایا جائے، ان کے طلباء کو دیکھا جائے، ایک ایک کر کے جانچا جائے، اور علاقے کا بھی سروے کیا جائے۔ جیسے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ایک مرکزی ادارہ ہے، اور اس کے قرب و نواح کے لوگوں کو جو مسلمان آباد ہیں اس دارالعلوم میں بھی دیکھا جائے، اور قرب و نواح میں موجود بود و باش اختیار کرنے والے لوگوں کا بھی سروے کیا جائے، اور دونوں کو ٹیلی کیا جائے، سامنے کیا جائے، کمپیرنگ کی جائے، کمپریزن کیا جائے، ملایا جائے، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جائے کہ آخر اس علاقے کے کتنے کتنے قسم کے بچے اس دارالعلوم میں پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا ہے، یا جو لوگ تعلیم کے اعتبار سے ماڈرن ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں، یا جو لوگ اپنے خاندانی وجاہت سے موروثی طور پر بہت بڑی زمین و جائیداد کے مالک ہیں، ان کے بچے کتنے پرسنٹ میں اس دارالعلوم میں پڑھتے ہیں؟ ان کے پرسنٹیج، ان کی نسبت کیا ہے؟ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو خدا کی قسم تمہاری دولت سے زیادہ تمہارے اولادوں کی ضرورت ہے۔ بنگال سے، بہار سے، بھوٹان سے، اڑیسہ سے، نہ جانے کہاں کہاں سے، جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا، جو فیروز مند ہے، سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خوشبختی ان کے لیے مقدر کر دی ہے، وہ دارالعلوم علیمیہ میں داخلہ لیتے ہیں، لیکن آخر چراغ کے نیچے اندھیرا کیوں؟ ان مدارس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام اور سسٹم کا پھر سے انالیسس کریں، اور دونوں پلوں کو برابر کریں کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے صرف 5%، 3% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، باقی 90، 95، 97%، 97% بچے ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم نے 50 لاکھ اور 50 کروڑ کی مسجد بنایا، تم نے اپنے پیسوں سے مدرسہ بنایا، مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یتلو علیہم آیاتی، میرے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی تلاوت ضروری ہے تو کیا صرف مدرسے کے بچوں پر ضروری ہے؟ کیا صرف ان علماء پر ضروری ہے؟ کیا صرف ان لوگوں پر ضروری ہے جو امامت کرتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت آپ پر بھی ضروری ہے؟ ارے منہ سے بولو نا بھائی۔ قرآن کی تلاوت صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کی ذمہ داری ان کے لیے ضروری ہے، یا آپ کے لیے بھی ضروری ہے؟ ارے میں جاپانیز نہیں بول رہا ہوں، آپ بولے نا۔ ارے نماز صرف ان پر فرض ہے یا آپ پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان سب پر فرض ہے۔ تو جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھے گا، اور جو کالج میں پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھے گا۔ تم نے 50 لاکھ کی مسجد تو بنا لی، لیکن ذرا ہمیں بتاؤ، کیا 25 لاکھ کا کوئی اسکول بنایا؟ حضرات، آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا برطانیہ با فرانس، وہاں رہنے والے عظیم مفکر آپ کے اسٹیج پر جلوہ بار ہو رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں اپنی نگاہوں سے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہماری گفتگو ہوگی، پھر حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت علامہ فاروق القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے میں آپ کے کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ آپ کے اپنے علاقے کے، آپ کے اپنے گھر کے۔ آج آپ کو شکایت ہے، اخباروں میں روز دیکھا جاتا ہے، واٹس ایپ سے روز پیغام آتا ہے، ایک غیر مسلم بن گئی، دوسری غیر مسلم بن گئی، تیسری غیر مسلم بن گئی۔ یہ شکایت آپ کو ہوتی ہے۔ مسلمانوں، دوسروں کی شکایت سے پہلے الکیس من دانا نفسہ، سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے اعمال کا خود حساب کرے۔ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، حالانکہ نبی کا آنا احسان ہے، اس لیے کہ نبی قرآن پڑھتے ہیں۔ اب اگر تم قرآن پڑھتے تو یہ عظیم کتاب ہدایت کا مینار ہے، نور کا سامان ہے، دلوں کے ایمان کا ذریعہ ہے، انسانیت کو صحیح راستے پر لگانے کا بہترین سامان ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لڑکے، ہمارے لڑکیاں دوسرے ماحول میں چلی جا رہی ہیں، غیر مسلم بنتی جا رہی ہیں، مگر مجھے آپ جواب دیجئے، آپ نے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے مکتب میں داخلہ نہیں کروایا، اور ظاہر ہے سارے مسلمانوں کے بچے اتنے بڑے مدرسے میں پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو آپ کہاں لے گئے؟ نرسری میں لے گئے، کہاں لے گئے؟ کانوینٹ میں لے گئے، کہاں لے گئے؟ مشن کے اسکول میں لے گئے۔ آپ نے نرسری کروایا، کے جی کروایا، یو کے جی کروایا، 5th کروایا، 8th کروایا، 10th کروایا، 11th کروایا، 12th کروایا، بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی کرواتے گئے۔ آپ کی بیٹی جس کے بالغ ہونے تک، مراہقہ ہونے پر اسلام نے کہا تھا غیر مسلم کی بات نہیں ہے، تمہارے مسلمان لڑکے خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نامحرم ہے تو اس کے لیے اس لڑکی کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اس لڑکی کا اس نامحرم مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مگر تم نے اپنی بیٹی کو بس پر سوار کیا، اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، نرسری کے جی، یو کے جی سے لے کر کے پی ایچ ڈی کرنے تک، ڈاکٹر ہونے تک، تمام سسٹم میں ایک ہی ٹپائی پر محرم اور نامحرم کا امتیاز کیے بغیر، مسلم و کافر کا امتیاز کیے بغیر ایک ٹپائی پر بیٹھنے کی اجازت دیا۔ وہی اس نے کلاس لیا، روڈ پر وہ چلتی رہی، ہاں کیفٹیریا میں وہ کھاتی رہی، ہنسی مذاق کرتی رہی، بکس کا ٹرانسفر کرتی رہی، کال اور فون کرتی رہی، تب تم کس منہ سے کہتے ہو ہماری بیٹی بہک گئی؟ نادان ہو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، کل قیامت میں تمہیں پکڑا جائے گا، تم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل نہیں کیا، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم سے تمہاری بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں بیٹی کے بارے میں، تمہارے بیٹے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجا تھا، کالج بھیجا تھا، وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مکس ہو کر پڑھتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ لڑکیوں کے لیے جائز نہیں، جی نہیں، لڑکوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنی مسجد میں 50 لاکھ کا ماربل لگایا، کیا ماربل پر سجدہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ ارے بولو نا بھائی منہ سے، اجعلوا مساجدکم طبا، کیا مسجد ماربل پر سجدہ کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا، یا ٹوٹی چٹائی پر سجدہ کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا؟ تم نے اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں کیا، اور اگر 5 کروڑ 50 لاکھ کی مسجد بنا لیا تو صرف ہفتے
ہفتے میں ایک دن گئے اور اگر جمعہ میں گئے تو ہماری حالت یہ ہے کہ جیسے جمعہ کے فرض کی نماز ختم ہوتی ہے ایسا بھاگتے ہیں جیسے قید سے باہر نکل رہے. تو مسجدوں کی حفاظت، مدارس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ روڈ پر احتجاج کرنے سے نہیں ہوگی. ابھی ہم نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا معراج کی رات کو گیان واپی مسجد میں 1800 لوگوں نے شب بیداری کی. کہاں؟ ہمیں بولو، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ بابری مسجد کہاں ہے؟ بولیے. اجودھیا شریف میں. کہاں ہے؟ اجودھیا خرد مکہ ہے. 250 مسجدیں آج بھی وہاں موجود ہیں اور بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں، شاہی مسجدیں موجود ہیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں اکابر اولیاء کرام کے مزارات مقدس موجود ہیں. خرد مکہ ہے وہ. بابری مسجد کہاں ہے؟ تو بولیے. جہاں ہے وہیں رہے گی. گیان واپی کہاں ہے؟ بنارس میں. کتنے لوگوں نے شب بیداری کیا؟ بولیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اخبار کہہ رہا ہے. 1800 لوگوں نے. اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ وہاں مسجد کے دائیں بائیں لوگ جو آباد ہیں پوری رات آ کر 1800 لوگ 2000 لوگ شب بیداری کر سکتے ہیں. خدا کی قسم اگر تم نے ہر وقت کی نماز میں 2000 بنا دیا ہوتا تو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی ایجیٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، کوئی مقدمہ تمہارے اوپر نہ ہوتا. تم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے تمہیں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑا. تم نے اپنے مدرسوں کو چھوڑ دیا ہے. صرف پیسہ دینے سے کام نہیں چلے گا، کمرے پر پتھر لگانے سے کام نہیں چلے گا. یقین مانیں قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا چھونا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا سننا عبادت ہے، قرآن کو بلند مقام پر رکھنا عبادت ہے، قرآن کو چومنا عبادت ہے، قرآن کو جزدان میں سجانا عبادت ہے، قرآن کو جہیز میں دینا عبادت ہے. ثواب کا کام ہے. ہاں اپنے ماں باپ والدین کریمین اعزاء اقربا کے موت پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانا باعث ثواب ہے. لیکن ذرا ہمیں بتاؤ کیا قرآن اسی لیے آیا تھا کہ تم اسے چومو گے، تم اسے چاٹو گے، تم اسے دیکھو گے، تم اسے چھوؤ گے، تم اسے اوپر رکھو گے؟ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف تم اس کی تلاوت کرو گے. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم پڑھ کر ثواب لوگے. یقیناً ثواب ضرور ہے مگر قرآن تو کتاب زندگی بن کر آیا تھا، قرآن تو ضابطۂ حیات بن کر کے آیا تھا. یتلو علیہم آیاتی، میرے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ سن کر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب اسلام برپا کر دیتے ہیں. تو ہم نے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا علماء کے لیے خاص کر دیا اور طلبہ ان لوگوں کو بنایا جو کوئی اور علم حاصل نہیں کر سکتے تھے. مسجدوں کا تحفظ اور مدارس کا تحفظ ایسے ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اپنے 97% 95% بچوں کا بھی خیال کریں. ہمارے مدرسوں کو ماڈرن بنانے کی بات تو کہی جاتی ہے لیکن مسلمانوں تم کیوں نہیں سوچتے کہ کالجز کو ہم اسلامی بنا دیں؟ ہمارے بچے کو پردے میں امتحان دینے کی اجازت نہیں، یونیفارم کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اسکارف لگایا جاتا ہے. کیا دوسرے کے گھر میں تمہارا قانون چلے گا؟ ارے بولو نا. نہیں چلے گا. تمہارا قانون چلے گا؟ ارے تم نے اپنا گرلز کالج کیوں نہیں بنا لیا؟ بنا لو. صرف پردہ اور حجاب نہیں، نقاب میں اپنی بچیوں کو بھیجو.
نہیں بنا سکتے. 2 دن میں آپ اتنے بڑے کالج نہیں بنا لو گے. سینکڑوں برس کی چلتی ہوئی اسکیم کا سامنا اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کے پاس 50 لاکھ اور 5 کروڑ کی مسجد اس لیے نہیں ہے کہ شام کو چراغاں کیا جائے اور صبح کو خوبصورت دکھا کر کے لوگوں کو اور سکون حاصل کر لیا جائے. اس کا 2 پارٹ بناؤ. ایوننگ کلاسز چالو کرو. ایوننگ کلاسز چالو کرو. درجہ 5 5th کلاس پاس کرتے کرتے کم از کم قانون شریعت بہار شریعت تک کے علمی فکری طاقت کے ساتھ تمہارا بیٹا تیار ہو جائے, تمہاری بیٹی تیار ہو جائے. اب اس کے بعد کسی اسکول بھیجو, لڑکے کو بھیجتے ہو بھیجو, لیکن لڑکی کو گرلز کالج کے علاوہ ہرگز مت بھیجو, ورنہ وہ تعلیم تمہارے لیے جہنم کا سب سے زبردست اور خطرناک ذریعہ ہوگی. اپنی بچیوں کو جاہل رکھو مگر غیروں کے ہاتھ کا کھلونا مت بننے دو. بے شک حق ہے, حق ہے. مت بننے دو. ان مدرسوں کی حفاظت جبھی ہوگی جب تمہارے اندر جذبہ ایمانی پیدا ہوگا. کھیت تمہارا ہے, نگرانی دوسرے لوگ کریں گے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یتلو علیہم آیاتی, یہ نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میں اپنی بات پوری کر دوں, وقت بہت کم ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہتا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان آخی و شقیقی مقرن کبیر, وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. لہجہ بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے, قرآن کے کلمات بھی وہی ہے. تو جواب دیا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ نبی صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, خدا جانے تمہارے حلق سے نیچے قرآن اترتا ہے کہ نہیں اترتا, مگر نبی پاک کا حال تو دیکھو. جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں, دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں, اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں, کلین کر دیتے ہیں, بالکل صاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, آئیے ذرا سماعت فرمائیے. ایک صحابی رسول حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت کا بڑا گنہگار انسان تھا, سود خوری میری زندگی تھی, بدقماشی میرا وتیرہ تھا, بدکاریوں میں میں ڈوبا ہوا تھا, شراب نوشی تو میری عادت تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان, جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے سود نہیں کھایا ہے, میں نے شراب نہیں پیا ہے, میں نے بدکاری نہیں کیا. لیکن جب میں بازار کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاتا ہوں, لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سکون سے بیٹھ کر پیسے ایٹھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے میرے دل پر میرا قابو نہیں ہے. یا رسول اللہ, شراب کی دکانوں کو دیکھتا ہوں, ساقی کو دیکھتا ہوں, میں خانہ کو دیکھتا ہوں, میں کش کو دیکھتا ہوں, تو قدموں میں عجب سی لغزش پیدا ہوتی ہے. یا رسول اللہ, میں نے پی تو نہیں ہے مگر میرے دل پر میرا قابو نہیں. دنیا کا حسن دیکھ کر دل بے چین ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ مسجد نبوی ہے, یہ ریاض الجنہ ہے, یہ میرا محراب ہے, یہ میرا منبر, مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. قرآن شریف میں ادعونی استجب لکم, پکارو مجھے, میں تمہاری رگے جا سے زیادہ قریب ہوں, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں داتا نہیں ہوں. حدیث کے کلمات اعلان کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قریب کر لیا اور قریب کر لیا اور اپنا مقدس ہاتھ ان کے دل پر رکھ دیا. صحابی اعلان کرتے ہیں میں نے نبوت والے رسالت والے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی. وہ گھڑی تھی اور آج کا دن ہے, گناہوں کا خیال تک نہ آیا. ابے نادان, تو گناہوں کے سوا کچھ کرتا نظر نہیں آتا. وہ نبی پاک ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں,
اور پھر جب انسان دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے تو دل کا تزکیہ فرماتے ہیں، دل کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فوراً ہماری ہی شکل والا آپ کے سامنے صبح صبح ہوٹل پر مل جائے گا، وہ تو ظاہری زندگی کی بات ہے۔ آئے اور کہا نبی بھیجے ہی گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تاکہ لوگوں کو دین کا راستہ دکھائیں، اگر وہ بھٹک رہے ہوں تو ان کی مدد کریں۔ اس صحابی نے شکایت کیا تھا، انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا، اسے سکون مل گیا تھا، اور کیا خاص بات ہو گئی؟ اب تو وہ ظاہری دنیا میں نہیں، ہم آواز دیں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ میں نے کہا سن، کل میدان محشر میں ایک بڑا خوبرو انسان کشاں کشاں جنت کی طرف چلا جا رہا تھا، جمدہ شاہی کا ایک انسان مسلم پکڑا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، فرشتوں نے اسے گھسیٹنا شروع کیا، اس کی نگاہ اٹھی اور اس نے دیکھا کہ ایک خوبرو بڑی تیزی سے نور والا چلا جا رہا ہے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ جواب ملا یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت جا رہے ہیں۔ کہا رک جاؤ، رک جاؤ، انصاف کو آواز دو۔ اگر صحابی گناہ سے بچ گئے تو اس لیے کہ داور محشر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، جب پریشانی ہوتی تھی جا کر شکایت کرتے تھے، جب دل کی دھڑکنوں میں انہیں گناہوں کا احساس ہوتا تھا تو نبی پاک کا مقدس ہاتھ اپنے دل پر رکھوا لیتے تھے۔ ہم تو 7 سمندر پار پیدا ہوئے، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، ہم کس کو آواز دیتے؟ اگر نبی پاک کے فیوز و برکات کو، ان کے فیضان کو، ان کے کرم کو تم نے ان کی ظاہری زندگی میں محدود کر دیا تو اسلام کی آفاقیت پر سوال ہوگا، اسلام کے تمام پر سوال ہوگا، اسلام کے قیامت تک برپا رہنے پر سوال ہوگا۔ اور جواب دور نہیں، یہی مولانا وجیہ الدین گجراتی دیتے نظر آتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہمیں نہیں ملتا اس لیے کہ ملنے جیسا منہ نہیں رکھتے ہو۔ فرماتے ہیں میرے استاذ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پوری رات روتا رہا، اب کس سے پڑھوں گا؟ اب کون بتائے گا؟ اب کون سکھائے گا؟ میرے استاد نے آج جیسا تو نہیں تھا، کل ایک استاذ کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کتنے مہینے اور برس گزر جاتے تھے۔ استاذ کامل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسرے تیسرے چوتھے ملک کا سفر کرتے ہوئے انسان چلا جاتا تھا، اور جب مل جاتے تھے تو ان کے ہاتھوں بک جاتا تھا۔ علامہ وجیہ الدین گجراتی کہتے ہیں میں روتے روتے سو گیا۔ میں نے داور محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، ایک لسٹ لے کر آ گئے ہیں، ایک فہرست، ایک انڈیکس لے کر کے آ گئے ہیں۔ فرمایا پڑھو 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 پڑھو۔ میں پڑھتا گیا، وہ علوم و فنون کے نام اور اسما تھے۔ مسلسل پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ آنکھ کھلی، میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اب اس کے بعد جب میں لائبریری جاتا، جس فن کی کتاب اٹھاتا، اب مجھے کسی استاذ کی ضرورت نہ ہوتی، ہر فن میرے سامنے حل نظر آتا تھا۔ یہ تو وہ جاہل ہوں گے جو کہتے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اردو سیکھنے ہمارے مدرسہ آئے تھے، کہیے معاذ اللہ، وہ تو ساری کائنات کو سکھانے آئے تھے۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ ظالم گستاخ کہتا ہے وہ سیکھنے آئے تھے، اور قرآن کہتا ہے یعلم۔ نبی بھیجے گئے، اللہ کا احسان کیوں؟ اس لیے کہ وہ معلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے متعلم ہے، اور قرآن کہتا ہے معلم ہے۔ ذرا بلند آواز سے درود پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی علی النبی الامی۔ یہ نبی کون ہے؟ امی ہے۔ ڈکشنری الٹیے، تاج العروج دیکھیے، لسان العرب دیکھیے، کوئی بھی دیکھیے، فوراً جواب ملے گا کما ولدتہ امہ۔
امی اسے کہتے ہیں جو انسان ویسا ہی ہو جیسا اس کی ماں نے پیدا کیا تھا، جیسا ماں نے پیدا کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نقرأ ولا نکتب، دوسری روایت میں لا نقرأ ولا نحسب، ہم تو امی جماعت ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، یا فرمایا نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعلم، یہ نبی معلم ہے، تاریخ کہتی ہے یہ نبی امی ہے، تفسیر کہتی ہے نبی امی ہے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اقرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرمایا اقرا، فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ تفسیر کہتی ہے امی ہے، حدیث کہتی ہے اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، امی ہے، تاریخ کہتی ہے نبی امی ہے، سیرت کی کتاب بولتی ہے نبی امی ہے، اور قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب، یہ نبی معلم ہے، نبی سکھاتے ہیں، نبی پڑھاتے ہیں۔ فوراً کھڑا ہو گیا، مولانا کیسا بغداد سے پڑھ کر کے آئے تھے؟ یعلم کا معنی پڑھانا نہیں ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے۔ یعلمہم الحیاکہ ویعلمہم النجارہ یعلمہم الصباغہ، کارپینٹنگ سکھاتا ہے، پینٹنگ سکھاتا ہے، اور وہ ڈرائیونگ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا، اس کے معنی یعلم ہے۔ تو جواب دینا تیرے تابوت کی آخری کیل قرآن میں موجود ہے، یعلمہم الکتاب، نبی کتاب سکھاتے ہیں، اور کتاب کا سکھانا پڑھانا ہوگا، اور بغیر پڑھے کوئی پڑھا سکتا ہے؟ ہاں، آج کل والے پڑھا لیتے ہیں، واٹس ایپ سے پڑھ کر آتے ہیں، مدرسے میں سوال کرتے ہیں، یوٹیوب سے اپنا دین سیکھتے ہیں۔ علامہ مفتی نظام الدین اس ادارے میں موجود ہیں، جو سوال کرو گے وہ جواب دیں گے، اور اس جواب کے رسپانسبل پرسن جواب دے کے مسئول جواب کے وہی ہوں گے۔ آج جواب، کل جواب، پرسوں جواب، جتنا تیرا سوال ہوگا اتنا جواب ہوگا، سامنے مد مقابل ہوگا، تو یہ مناظرہ بھی کرنے کے لیے تیار، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تیار، مگر یوٹیوبر نے تجھے سکھایا نہیں، تیرا ایمان چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دن کوئی نیا یوٹیوبر توبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا، اس کی حقیقت نہیں معلوم، اس کا نسب نہیں معلوم، اس کی اصل نہیں معلوم، کون آیا، کدھر سے آیا، کہاں سے مارا، کیا سکھایا۔ یوٹیوب سے تم وہی سیکھو جو سیکھنے کے لیے وہ بنایا گیا۔ نعت سنتے ہیں، آپ سن لیجئے، مسئلہ دین کا سیکھنا ہے تو اخبار اور ماہناموں سے مت سیکھیے، ان علماء سے سیکھیے۔ خدا کی قسم، اپنے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے بجائے اگر 1 گھنٹہ ہر روز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک عالم ربانی کو دے دو، ایک دن میں صرف ایک مسئلہ سیکھو، 360 مسئلے ہر سال میں سیکھو، 5 سال اور 10 سال نہیں گزرنے پاؤ گے کہ تمہارا وقت بھی پتہ نہ چلے گا، تم علامہ بن جاؤ گے۔ لیکن نہیں، ہماری پہچان یہی ہے جو سچر کمیٹی کہتی ہے کہ ہم جاہلوں والی جماعت ہیں۔ جس نبی نے اپنی ایک ایک امت کو بغیر کتاب کے نہیں چھوڑا تھا، جیسے کہا لا الہ الا اللہ، فوراً سب سے پہلے جیسے وقت نماز ہوا زور، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے تو غسل کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے، وضو کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہاں، پاک ہو گئے، باوضو ہو گئے، اب مسجد میں گئے تو سب سے پہلے جو چیز اسے دی گئی وہ عظیم کتاب ہے، جو مقدس کتاب حیات ہے، جو انقلاب زندگی کی بہترین ضمانت ہے۔ پہلے قرآن پڑھنا سیکھ لے، پھر آگے چل کر کے کام کرنا۔ جس نبی نے اپنی امت کو، ایک ایک ممبر کو، ایک ایک فرد کو اتنی عظیم کتاب پکڑا دیا تھا، آج وہ قوم جاہلوں کی قوم کہلاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی۔ آئیے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ یعلمہم الکتاب،
یہ نبی کتاب پڑھاتے ہیں. کیسے پڑھاتے ہیں؟ بغیر پڑھے تو کوئی پڑھا نہیں سکتا. اگر کوئی انسان نبی کو پڑھاتا تو وہ غلطیاں کرتا، خطائیں کرتا. اور یہ نبی معصوم تھے تو خطا کار کیسے نبی کا استاذ ہو سکتا تھا؟ ہاں، انسان پڑھاتا، انسانوں کی بولی پڑھاتا. یہ تو جناتوں کے نبی بن کر کے آئے تھے. کیسے انسان پڑھاتا؟ جنات پڑھاتا، جناتوں کی بولی پڑھاتا. یہ نبی تو چرند و پرند کے بھی نبی بن کر کے آئے تھے، اونٹ سے بھی بات کر رہے تھے. ہاں، جاندار حیوان ہے، انسان ہے، جنات ہے، اس کے بھی نبی ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی ہیں جن کی بولی کنکری بھی سمجھتی ہے، اسے بھی کلمہ پڑھواتے تھے. ہاں، نبی تو خود مخاطب کر کے کمپنی کنکری کو نہ صرف یہ کی طاقت گویائی دیتے تھے بلکہ اسے بھی غیبدہ بنا دیتے تھے، اس لیے کہ وہ مٹھی میں بند تھی، نہ اسے کوئی دیکھ سکتا تھا نہ وہ کسی کو دیکھ سکتی تھی. پوچھا میں بتاؤں یا وہ بتائے؟ نبی نے چاہا تو کنکری نے دیکھ لیا اور نبی کی رسالت کی گواہی دے دیا. اس لیے کوئی جنات اللہ کے رسول کا استاد نہیں ہو سکتا تھا، کوئی انسان استاد نہیں ہو سکتا تھا. آپ کہہ دیں گے جبریل تو معصوم تھے اور معصوم ہیں، وہ استاد ہو گئے ہوں گے. من علمنی حرفا ملکنی عبدا او ملکنی عبدا. جو استاذ ہوگا وہ افضل ہوگا. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، محترم، محتشم ہو جائے. اس لیے نہ فرشتہ استاد ہے، نہ انسان استاد ہے، نہ جنات استاد ہے، نہ کوئی مخلوق استاد ہے. مگر سوال وہیں کا وہیں رہ گیا. بغیر پڑھے پڑھایا نہیں جا سکتا، بغیر سیکھے سکھایا نہیں جا سکتا، بغیر مؤدب کے ادب پایا نہیں جا سکتا، بغیر مربی کے اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو. اللہ نے کس قدر حسین انتظام فرمایا ہے. ابھی آپ کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ابھی آپ نے اس خاکدان گیتی کو اپنے وجود نازنین سے شرف بھی نہیں بخشا تھا کہ آپ کے بابا جان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ابھی 5 سال کی عمر بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی جا چکی ہیں. 8 سال کی عمر تک کیا پہنچے تھے کہ دادا جان بھی رخصت ہو گئے ہیں. ہاں، باپ تربیت دیتا ہے، ماں تربیت دیتی ہے، دادا تربیت دیتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور تعلیم تو چھوڑو، زمینی بات کرو. بیٹے کی تربیت دینے کے لیے نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ دادا تھا. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے ادب سکھایا ہے تو میرے رب نے سکھایا ہے، کیا خوب بہتر سکھایا ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا کوئی مخلوق نبی کی معلم نہیں ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم. جو کچھ نبی نہ جانتے تھے اللہ نے سب بتا دیا ہے، سب سکھا دیا. وہی اس کا معلم، وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے اور بتانے والا ہے. آخری بات کہوں اور گفتگو ختم کر دوں. کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے. اور قرآن ہر حافظ سناتا ہے. یاد کر لیا، محراب میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی، تراویح سنا دیا. نبی نے قرآن یاد کیا، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. قرآن نے ہر بات کا جواب دیا ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ ہم ایسا علم پیدا کریں جس سے قرآن کے جوابات کو جان سکیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن اپنا فیصلہ سناتا ہے. یہ نبی کتاب ہی صرف نہیں سکھاتے ہیں، نبی پاک جب تلاوت کرتے ہیں تو مقدس قرآن بن جائے، اور جب یہ بولے
تو دنیا کے آخری انسان تک پہنچا دینا سب سے بہتر حکمت و دانائی کی بات بن جائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت و دانائی کی بات بھی بتاتے ہیں۔ یہ معلم کائنات ہیں، یہ محسن کائنات ہیں۔ لقد من اللہ نے احسان فرمایا ہے، وہ عظیم احسان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ ایک بار ہم لوٹ جائیں، اپنی مسجدوں کی طرف لوٹ جائیں، ہفتے میں صرف ایک بار نہ جائیں، اور جائیں تو قیدی کی طرح نہ بھاگیں، اطمینان سے بیٹھیں۔ ہر مسجد کو اپنے لیے بہترین تعلیم گاہ بنا لو، تعلیم بالغہ وہاں سے جاری کر دو، بچوں کی تعلیم جاری کر دو، مسجد کو آباد کرو۔ اتنے بڑے پیسے لگانے کے بعد اس سے محبت کرو، اس لیے نہیں کہ پیسے لگایا ہے، اس لیے کہ ہمارے محل تو تباہ ہو جائیں گے، جنت میں ہمارے گاؤں شہر محلے کی یادگار اگر کوئی چیز ملے گی تو یہی مسجد ملے گی۔ اور یہ مہمانان رسول کا عظیم مقام، یہ مدرسہ ہے، ہمارا مذہبی تشخص، ہماری مذہبی تعلیم، ہماری مذہبی شناخت اگر قائم ہے تو انہی مدرسوں سے قائم ہے۔ اے مسلمانوں، صرف باہری بچوں پر نہیں، اپنے بچوں کو بھی ان مدرسوں میں بھیجو تاکہ ان مدرسوں کا محافظ آپ کے محلے میں پیدا ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔